کہنے کو تو ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن یہاں آئے روز کوئی نہ کوئی غیر اسلامی بلکہ خلاف اسلام قانون بنانے اور اسے لاگو کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ اس سلسلے کی تازہ ترین اور گھناؤنی مثال تبدیلی مذہب کے حوالے سے نئے مجوزہ قانون کی ہے، جس کے مطابق کسی بھی غیر مسلم کے 18 سال کی عمر سے پہلے اسلام قبول کرنے پر پابندی لگا کر اسے جرم قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ اس کے ساتھ 18 سال کی عمر سے زیادہ اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے لیے وہ پابندیاں اور رکاوٹیں کھڑی کی جانے کی تیاری کی جا رہی ہے جو یورپ اور امریکہ جیسے غیر مسلم مادر پدر آزاد ممالک میں بھی نہیں۔ جیسے ہی یہ اطلاعات پھیلیں، ملک میں تشویش، غصے، دکھ اور افسوس کی لہر دوڑ گئی، اور زندگی کے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام نے اس مجوزہ بل کو یکسر مسترد کر دیا۔ اس مجوزہ قانون کے متعلق سب سے پہلے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق غنی نے اپنی ٹویٹ کے ذریعے انکشاف کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ حکومت کا کنورژن بل 2021 کے مجوزہ ڈرافٹ کے لیے پارلیمنٹ میں لابنگ بل کے مطابق 18 سال سے کم عمر افراد اسلام قبول نہیں کر سکتے۔ 18 سال سے زائد عمر کے جو لوگ اسلام قبول کریں گے وہ سیشن جج کو درخواست دیں گے اور 90 دن جج کی نگرانی میں تقابل ادیان کا مطالعہ کریں گے۔ اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا، اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کرے تو اسلام قبول کرانے والے لوگوں کے خلاف فوراً جبری تبدیلی مذہب کا مقدمہ درج، 21 سال قید اور جرمانہ کیا جائے گا۔ یہ جبری تبدیلی مذہب کو روکنے کا بل نہیں، اسلام قبول کرنے سے جبراً روکنے کا بل ہے۔ جبکہ معروف صحافی اور کالم نگار انصار عباسی نے اس کے متعلق اپنے حالیہ کالم میں تفصیلی روشنی ڈالی، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے کورٹ اور کچہری کی ایسی شرائط رکھ دی ہیں کہ اسلام قبول کرنے کو ناممکن نہیں تو مشکل ضرور بنا دیا گیا ہے۔ جبکہ سینئر صحافی اور کالم نگار اوریا مقبول جان نے بھی اس حوالے سے اپنے ٹی وی پروگرام میں اس پر گفتگو کی۔ میں انتہائی تکلیف دہ صورتحال کے اندر میں بات کر رہا ہوں۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر کبھی نہیں ہوا کہ سینٹ کی کمیٹی بنے اور سینٹ کی کمیٹی کے اندر یہ جو آرڈیننس ہے، اس بل جو ہے، اس بل کی کاپیاں پرووائڈ نہ کیے جائیں تاکہ اس کو ڈسکس کیا جائے۔ یہ سندھ اسمبلی میں بل پاس ہوا تھا۔ یہ بل ہے کہ کسی کو زبردستی مذہب تبدیل نہیں کروا سکتے آپ، اور اس کے اوپر تو دنیا پوری متفق ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں اسلام کے اندر کوئی اللہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، اسلام کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر بل بنائی طور پر فورس کنورشن کے اوپر ہوتا تو ہم حاضر تھے، لیکن بل کی جو ایک ڈیفینیشن میں آپ کو سناتا ہوں، آپ حیران ہوں گے۔ یہاں چائلڈ کی ڈیفینیشن ہے 18 سال تک جب آپ نہیں پہنچتے آپ کچھ کام نہیں کر سکتے، جن میں یہ ہے کہ آپ اسلام قبول نہیں کر سکتے۔ کہیں پر نکال کے دکھائیں کہ ایک آدمی اب جو ہے وہ 18 سال سے پہلے اگر مسلمان ہونا چاہتی ہے، ایک عورت، ایک لڑکی جو ہے، وہ یورپ کے کس ملک کے اندر منع ہے؟ ایک عورت جو ہے وہ 13 سال کی یا 14 سال کی ایج کے، آپ اندازہ کرو یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ منافق ہیں کہ جن کے ہاں 13 سال کی لڑکی جو ہے وہ بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ سکتی ہے، 14 سال کی لڑکی جو ہے وہ کورٹ میرج جا کے کر سکتی ہے، وہ باپ کے اور ماں کے اس کے اندر اس کے بالوں میں دھول چھونک سکتی ہے۔ مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس ملک کے اندر اس پاکستان کو تمام تر معاملات کے اندر اس مقام پہ لایا جا چکا ہے کہ پاکستان اس وقت اسلام کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے سب سے فضول ترین سوسائٹی ہو چکی ہوئی ہے۔ جمعیت اہل حدیث کے رہنما علامہ ابتسام الہی ظہیر نے اس بل کے حوالے سے میسج ٹی وی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دعوت دین کا یہ کام عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جاری و ساری ہے، اور بلاد اسلامیہ کے ساتھ ساتھ غیر مسلم ممالک کے اندر بھی دعوت دین کا کام انجام دینے والے بہت سے اہم لوگ موجود ہیں۔ ماضی قریب میں ڈاکٹر احمد دیدات نے اس حوالے سے کلیدی کردار ادا کیا، اور اس کے بعد ہند میں ڈاکٹر ذاکر نائک، امریکہ میں یوسف ایسٹس، برطانیہ میں عبدالرحیم گرین، یوسف چیمبرز اور دیگر بہت سے لوگ دعوت دین کے لیے نمایاں خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر ابو امینہ بلال فلپس نے بھی اس حوالے سے نمایاں کردار ادا کیا۔ ان تمام داعیوں کی محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ مغربی ممالک میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ آج بھی مغربی ممالک کا رویہ گو اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جانب دارانہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس بات کا مشاہدہ کرنا کچھ مشکل نہیں
کہ لوگ آئے دن اسلام کو قبول کرتے رہتے ہیں اور دعوت دین کا یہ عمل دن بدن پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور اس عمل میں بہت سے کم عمر نوجوان اور کم عمر خواتین بھی شامل ہیں۔ گزشتہ چند دنوں سے ایک نہایت افسوسناک خبر سننے کو مل رہی ہے کہ پاکستان میں تبدیلی مذہب کو جبراً روکنے کے لیے بظاہر اس ٹائٹل پر ایک قانون کو متعارف کروایا جا رہا ہے، لیکن مقصد حقیقت میں یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے والے لوگوں کے راستوں میں رکاوٹوں کو کھڑا کر دیا جائے۔ اس کے ڈرافٹ کو وزارت مذہبی امور اور نظریاتی کونسل میں بھیجا گیا ہے، جہاں پر اس پر غور و خوض ہو رہا ہے۔ حکمران یہ چاہتے ہیں کہ 18 سال سے کم عمر لوگوں کے قبولیت دین کے اوپر مکمل پابندی عائد کر دی جائے، جبکہ 18 برس سے زائد عمر کے جو لوگ اسلام قبول کرنا چاہیں انہیں ایک جج کی نگرانی 90 دن تک تقابل ادیان کا مطالعہ کروایا جائے، اور اگر وہ اس دوران اسلام قبول کرنے سے دوری کا راستہ اختیار کرے تو تبلیغ کرنے والے شخص کو باقاعدہ مجرم بنا کر اسے کڑی سزا دی جائے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگانے والے وہ کام انجام دینے کی طرف جا رہے ہیں جس کام کو انجام دینے کی جرت مغربی حکمرانوں کو بھی نہیں ہوئی۔ اس عمل کے نتیجے میں ملک میں شدید تشویش اور اضطراب کے پیدا ہونے کے امکانات ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سے ملک کا نظریاتی تشخص بری طرح مجروح ہو رہا ہے۔ اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کی دعوت پر پابندی کو لگا دیا جائے گا اور تبدیلی مذہب بالجبر تبدیلی مذہب کے نعرے کی آڑ میں دعوت دین کے عمل کو روکا جائے گا تو یقیناً اس سے مذہبی طبقات میں تشویش کی ایک لہر پیدا ہو جائے گی۔ اس تشویش کا ازالہ کرنے کے لیے حکمرانوں کو جلد اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اس قابل مذمت عمل کو روک دینا چاہیے۔ اگر اس حوالے سے کسی پس و پیش سے کام لیا گیا تو یقیناً ملک میں مذہبی جماعتیں اور تحریکیں بھرپور احتجاج کا استحقاق رکھتی ہیں، جس کے نتیجے کے اندر ملک کے اندر ایک پولرائزیشن اور ایک تناؤ کی کیفیت پیدا ہوگی۔ حکمرانوں کو چاہیے اپنے اس غلط فیصلے کو فی الفور واپس لیں اور اسلام کی تبلیغ اور اسلام قبول کرنے والوں کے راستے میں جو رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں انہیں فی الفور دور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاکستان کے نظریاتی تشخص کی حفاظت فرمائے اور اسے غیار کی سازشوں سے محفوظ و مامون فرمائے، آمین۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے معروف عالم دین مولانا فضل سبحان نے بھی اس قانون کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اس حوالے سے اسلامی نقطہ نظر کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقلیتوں کو آزادی کا لیبل لگا کر اسلام کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے۔ اس ملک کے آئین آرٹیکل 2 میں لکھا ہوا ہے اس ملک کا جو مملکتی مذہب ہوگا وہ اسلام ہوگا۔ 227 یعنی 227 میں لکھا ہے کہ اس کا کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگا۔ اتنی ساری باتوں پر پردہ ڈال کر آپ کس کو خوش کرنے کے لیے نکلے ہیں؟ آپ کی یہ کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ علماء، عوام اور اہل پاکستان سب ایک پلیٹ فارم پر ہیں۔ آپ کی اس مذموم اور گھناؤنی سازش کو وہ روکیں گے، اس کے خلاف بند باندھیں گے، سد باب ہوگا، سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے گی، اسلام کا نام اور اسلام کا بول بولا ہوگا۔ جبکہ آخری اطلاعات یہ ہیں کہ وزارت انسانی حقوق کا مسودہ وزارت مذہبی امور اور اسلامی نظریاتی کونسل میں زیر غور ہے۔ اس حوالے سے وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کا کہنا ہے کہ جبری تبدیلی مذہب کو روکنے کے لیے وزارت انسانی حقوق کا مسودہ قانون وزارت مذہبی امور میں زیر غور ہے اور مجوزہ قانون کے تمام دینی، آئینی اور سماجی پہلوؤں کا باریکی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ جبری مذہب کی تبدیلی سے متعلق مذہبی طبقات اور اقلیتی ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور تمام متعلقہ فریقوں کے تحفظات کا ازالہ کیا جائے گا۔ اسلام میں زبردستی تبدیلی مذہب کی کوئی گنجائش نہیں، تاہم تبدیلی مذہب کے لیے کوئی عمر کی قید بھی نہیں رکھی جا سکتی۔
انہوں نے کہا کہ صوبہ سندھ میں زبردستی تبدیلی مذہب کے مبینہ واقعات پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنی مرضی اور رغبت سے کسی بھی عمر میں اسلام قبول کیا جا سکتا ہے، تاہم زبردستی اور جبر سے مذہب کی تبدیلی کسی بھی عمر میں قابل قبول نہیں ہے۔